السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ادا کرتے ہیں جس نے مجھے اور آپ کو ایک نیا دن دیا کچھ سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آقا صلوات و سلام کی ازواج مطہرات کا ذکر کیا تھا، جن میں پہلی ازواج مطہرات حضرت حتیجہ تھیں، دوسری حضرت سودہ بنت زمعہ تھیں، تیسری حضرت عائشہ تھی اور چوتھی حضرت حفصہ بنت عمر تھیں۔ پچھلی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے آقا صلوات و سلام کی چوتھی ازواج مطہرات جن کا نام حضرت حفصہ بنت عمر ہے، ان کا صرف تعارف کروایا گیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں، اس کے بعد باقی ازواج مطہرات کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو ویڈیو کو کرتے ہیں شروع۔ حضرت حفصہ بنت عمر حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھی۔ بعثت سے 5 برس پہلے جب قریش خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، یہ پیدا ہوئیں۔ پہلے حنیس بن حذافہ کے نکاح میں تھیں، انہی کے ساتھ مدینہ کو ہجرت فرمائی۔ حضرت حنیس نے غزوہ بدر میں کئی زخم کھائے اور غزوہ کے بعد انہی زخموں کی وجہ سے انتقال فرما گئے۔ حضرت حنیس کی شہادت کے بعد حضرت عمر فاروق کو اپنی بیٹی کے نکاح کی فکر ہوئی۔ فتح بدر کے دن حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے حضرت فاروق اعظم نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں حفصہ کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، میں اس معاملے میں غور کروں گا۔ پھر چند روز بعد یہ کہہ دیا کہ میرا ارادہ نہیں، ان ایام میں نکاح کرنے کا ارادہ بالکل نہیں۔ بعد ازاں حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو بکر صدیق سے ذکر کیا، مگر وہ چپ ہو رہے اور کچھ جواب نہ دیا۔ اس پر حضرت عمر کو رنج ہوا۔ اس کے بعد آقا صلوات و سلام نے خواستگاری کی اور شعبان 3 ہجری میں نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاروق اعظم سے کہا، میری بے التکافی کی وجہ صرف یہ تھی کہ مجھے معلوم تھا کہ آقا صلوات و سلام نے حفصہ کا نکاح کا ذکر کیا تھا میرے ساتھ۔ میں آقا صلوات و سلام کا راز افشا نہ کرنا چاہتا تھا۔ اگر حضور حفصہ سے نکاح نہ کرتے تو میں قبول کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حفصہ سے 60 حدیثیں مروی ہیں، جن میں سے صرف 5 بخاری میں ہیں۔ انہوں نے شعبان 54 ہجری میں حضرت معاویہ کی خلافت میں انتقال فرمایا۔ مروان بن الحکم جو مدینہ کا گورنر تھا، نماز جنازہ اس نے پڑھائی اور بنو حزم کے گھر سے مغیرہ کے گھر تک جنازے کو کندھا دیا اور مغیرہ کے گھر سے قبر تک حضرت ابو ہریرہ نے یہ شرف حاصل کیا۔ آقا صلوات و سلام کی 5ویں ازواج مطہرات حضرت ام سلمہ بنت امیہ تھی۔ ان کا پہلے نکاح حضرت ابو سلمہ سے ہو چکا تھا۔ حضرت ابو سلمہ بدر و احد میں شریک ہوئے، احد میں زخمی ہو گئے اور 1 ماہ بعد زخم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر آقا صلوات و سلام نے ان کو ایک سریہ نامی جگہ پر بھیج دیا۔ 1 ماہ بعد جب وہ واپس آئے تو زخم پھر سے پھوٹ آیا۔ 8 جمادی الاخر 4 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ شوہر کی وفات کے وقت ام سلمہ حاملہ تھی۔ وضع حمل کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے خواستگاری یعنی کہ نکاح کی دعوت دی تو ام سلمہ نے انکار کر دیا۔ آقا صلوات و سلام نے نکاح کا پیغام بھیجا تو وہ مرحبا کہہ کر یہ عذر پیش کیے کہ میں سخت غیور عورت ہوں، صاحب عیال ہوں، میرے اولیاء میں سے کوئی یہاں نہیں، میرا نکاح کر دے۔ وہ ایک روایت میں ہے کہ میری عمر زیادہ ہے۔ آقا صلوات و سلام نے ان عذروں کا تسلی بخش جواب دیا اور نکاح ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ سے کتب متوالہ میں 778 حدیثیں مروی ہیں، جن میں سے 13 پر بخاری مسلم کا اتفاق ہے اور 3 کے ساتھ امام بخاری اور 13 کے ساتھ امام مسلم منفرد ہیں، باقی دیگر کتب میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا صلوات و سلام کی 6ٹھی ازواج مطہرات حضرت ام حبیبہ تھیں۔ اصلی نام رملہ اور کنیت ام حبیبہ تھی۔ آپ حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی تھیں۔ آپ کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابو العاص تھا، جو حضرت عثمان کی حقیقی پھپھو تھیں۔ آپ پہلے عبداللہ بن حجیش کے نکاح میں تھیں۔ دونوں نے اسلام لا کر حبشہ کی طرف ہجرت ثانیہ کی۔ وہیں ان کی ایک لڑکی حبیبہ پیدا ہوئی۔
عبیداللہ عیسائی ہو کر حبشہ میں مر گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیبہ کی حالت و غربت کو مد نظر رکھتے ہوئے نجاشی کی معرفت نکاح کا پیغام بھیج دیا، جسے انہوں نے خوشی سے قبول کیا۔ چنانچہ نجاشی نے 7 ہجری میں ان کا نکاح آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ جب نکاح کی تمام رسومات ادا ہو گئیں تو نجاشی نے ان کو شرجیل بن حسنہ کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں روانہ کر دیا۔ حضرت حبیبہ کی روایت سے کتب مطولہ میں 65 حدیثیں مروی ہیں، جن سے 2 پر بخاری و مسلم کا اتفاق ہے اور ایک کے ساتھ امام مسلم منفرد ہے، باقی دیگر کتب میں ہے۔ آپ کا وصال مدینہ منورہ میں 44 ہجری میں ہوا اور وہیں دفن ہوئیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں ازواج مطہرات حضرت زینب بنت حجیش اسدیہ تھی۔ ان کی پہلے شادی حضرت زید بن حارث سے ہوئی تھی۔ حضرت زید قبیلہ قزا میں سے تھے۔ لڑکپن میں ہی گرفتار ہو کر مکہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ہاتھ بطور غلام فروخت ہوئے۔ حضرت خدیجہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے ان کو آزاد کر کے اپنا متبنہ بنا لیا، اس لیے لوگ ان کو زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ حضرت زید سابقین اسلام میں سے تھے۔ ان پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم امور میں ان سے کام لیتے اور لشکر کی قیادت ان کے سپرد کر دیتے۔ اسی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنی پھپھی امیہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی زینب بنت حجیش سے کر دینا چاہا، مگر زینب اور ان کا بھائی نہ مانا۔ اس پر ایک آیت نازل کی گئی جس میں بیان کیا گیا تھا، کسی مسلمان مرد یا عورت کو لائق نہیں جس وقت اللہ اور اس کے رسول کوئی کام مقرر کر دیں کہ ان کو اپنے کام میں اختیار ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی آیت کے نازل ہونے کے بعد پس حضرت زینب راضی ہو گئیں اور نکاح ہو گیا۔ جب حضرت زینب کا نکاح ہوا تو یہ زیادہ دیر نہ چل سکا۔ آخرکار حضرت زید نے طلاق دے دی۔ عدت گزرنے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ہی کو نکاح کا پیغام دینے کے لیے زینب کے پاس بھیجا۔ حضرت زینب نے جواب دیا کہ میں استخارہ کر لوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ پس جب زید نے اس سے حاجت پوری کر لی، ہم نے اس کو آپ سے بیاہ دیا تاکہ مومنوں پر ان کے لیے پالکوں کی بیویاں اور تنگی نہ ہو جب وہ ان سے حاجت پوری کر لیں اور امر الہی ہو کر رہتی ہیں۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 37 میں ہے، اس طرح حضرت زینب کا نکاح 3 یا 5 ہجری میں 35 برس کی عمر میں ہو گیا۔ حضرت زینب فخر کیا کرتی تھیں کہ دیگر ازواج مطہرات کا نکاح تو ان کے باپ یا بھائی یا اہل نے کر دیا، میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کیا۔ جب یہ نکاح ہو گیا تو مخالفوں نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کو بیویوں سے نکاح حرام کر دیا، مگر خود اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، بلکہ یہ ان کا سگا بیٹا نہیں تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ یہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 میں یہ بیان کیا گیا، اور تمہارے لیے پالکوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا، یہ تمہارے مونہوں کی بات ہے۔ پس حضرت زید جو زید بنت محمد کہلاتے رہے تھے، اس کے بعد زید بن حارث کہلانے لگے۔ اللہ اکبر۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اس کا نیکسٹ پارٹ اگلی ویڈیو میں آئے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ویڈیو کے اینڈ میں ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔